بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون پر محمد وعلى محمد صلوات. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا علی مدد. تمام ناظرین کو میں شامل ثواب ہونے کے لیے ایک مطلع اور چند اشعار آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک جاگتی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہم ماتم کے لیے شاہ کے ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں تو معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیے. یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں دو چار اور یہ کہے کہ بنائیں گے علی حشر میں ہمت. حاصل کلام شعر ہے کہ یہ کہے کہ بنائیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں اس پار سے آ جاؤ. منظر دیکھیے گا شعر کا. یہ بھاگنے والوں کے لبوں پر تھا وظیفہ یہ بھاگنے والوں کے لبوں پر تھا وظیفہ اس پار نہ جانا کہ علمدار کھڑے ہیں تو معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم
شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ بیعت کا گلا اس نے زنجیر سے جکڑا، بیمار ظالم جسے کہتا تھا یہ بیمار کھڑے ہیں، گزری نہیں ابھی تک یہاں اکبر کی سواری، تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں، تو معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، ماتم برحبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا غلام رضا روحانی سے کہ آئیں اور آپ خطاب فرمائیں۔ برحبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، حسب وعدہ، حسب طریقہ، حسب سلیقہ، حسب روایت، ہم جو ہے وہ ایک ناظرین ایک فقہی مسئلہ پیش کریں گے آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد پھر مسلسل جو اعلیٰ ترین اور آسمان ادب کا ایک درخشندہ ستارہ دعائے مکارم الاخلاق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ، اس کے مضامین اور اس کے مندرجات پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ فقہی مسئلے کے اعتبار سے عرض کروں، کل میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو کے حوالے سے کہ روزے کا باطل ہونا اور ہے اور کفارے کا آنا اور ہے۔ تو لفظ کفارہ استعمال ہوا کئی جگہ، تو میں چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ آج درمیان میں ہم لفظ خود کفارے کو بھی ڈیفائن کر دیں، کفارہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے ہمارے پاس دیٹ از کالڈ کفارہ، اور ایک چیز ہے ہمارے پاس دیٹ از کالڈ فدیہ۔ اور اب تک ہم نے فدیے کے موضوع پر بات نہیں کی، انشاءاللہ اگلی تقاریر میں ممکن ہے ہم کچھ اس موضوع پر بھی بات کریں۔ تو فدیہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ
لیٹ سرچارج ہے اور کفارہ جو ہے وہ پینلٹی ہے. فدیہ، اچھا بہت سے لوگ جو ہے بعض اوقات سوال پوچھتے وقت بھی ان دونوں الفاظ کے درمیان مکس اپ کر جاتے ہیں. بعض اوقات وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کفارہ، اور ان کے زبان پر ہوتا ہے کہ مولانا روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ فدیہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ پر جملہ آتا ہے کہ مولانا روزے کا کفارہ کیا ہوگا. دیکھیے فدیہ ایک روزے کا 3 پاؤ گندم، 3 پاؤ آٹا، سمپل. یہ کن لوگوں پر ہے؟ اچھا مختلف ہیں. اب میں اس موضوع پہ جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. چلیں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، بلکہ آج ہم اسی کو عرض کرتے ہیں پھر کفارہ کل. تو فدیہ مثلا آپ کے رمضان میں کچھ روزے قضا ہو گئے، چاہے آپ مسافر بن گئے اس لیے قضا ہو گئے، چاہے مثال کے طور پر جیسے خاتون ہے کوئی نجاست کے ایام کے روزے قضا ہو گئے. اب حکم شریعت یہ ہے کہ آپ اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے رکھ لیں. 4 روزے 5 روزے آپ نے نہیں رکھے تھے، تو اب اس مہینے میں تو آپ نے باقی روزے پورے کر لیے، 25 روزے 24 روزے جو بھی آپ کے بنتے تھے آپ نے کر لیے. اب آپ کے 5 روزے قضا ہوئے ہیں، اگلے 11 مہینے آپ کے پاس ہیں. ان 11 مہینوں میں جب بھی آپ کو موقع ملے ایک ایک کر کے یہ 5 روزے آپ رکھ لیں. ترتیب سے رکھنا ضروری نہیں ہے، ترتیب سے مراد ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. اب ایک رکھیں، پھر 2 ہفتے بعد ایک رکھیں، پھر 1 مہینے بعد ایک رکھیں، آپ کی مرضی. اگر آپ نے رکھ لی اللہ خیر سے اللہ بات ختم ہوگی. لیکن اگر 11 مہینے گزر گئے اور آپ نے روزے نہیں رکھے تو آپ کو روزے بھی رکھنے ہیں، وہ تو باقی ہے، قضا تو ہے ہی ہے، پلس آپ کو فدیہ دینا ہے. اب کفارہ نہیں، یعنی ہر روزے کے ساتھ ساتھ قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے لیے ایک غریب کو، شیعہ غریب کو کسی کو بھی 3 پاؤ گندم کا آٹا دینا. 3 پاؤ گندم ہے، 3 پاؤ گندم کا آٹا دینا. دیٹ از کالڈ فدیہ. کفارہ از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ انشاءاللہ اب ہم اگلے موضوع میں بات کریں گے. ایک سب آپ پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، ایک بات سمپل ڈسکلیمر کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بہرحال ہمارا شروع سے ہی خواہش رہی کہ رمضان کے سارے دروس ہمارے لائیو ہوں، لیکن بہرحال ڈیجیٹل میڈیا کا اور اس دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دروس ہمارے بہرحال اس 30 میں سے 2 4 5 دروس ایسے ہوں گے کہ جو ہے وہ آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ لائیو ہو رہے ہیں، لیکن وہ ممکن ہے لائیو نہ ہو، بلکہ میں خود بھی کہیں بیٹھ کر اپنا درس دیکھ رہا ہوں کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں. تو اینی ویز ہم ٹائمنگز البتہ مینشن کریں گے کہ جو روزانہ ہمارے درس کا ٹائم ہے اسی درس پر وقت پر یہ درس آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر پریمیئر بھی ہوا تو اسی وقت ہوگا انشاءاللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. عزیزان آداب دعائے مکارم الاخلاق پر ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تقریباً 10ویں فراز پر ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور بڑے زبردست انداز سے امام نے ایک عنوان کا آغاز کیا اس 10ویں فراز میں، اور امام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیت الصالحین والبسنی زینت المتقین. واقعاً میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک سٹینزا یا ایک یہ فراز جو ہے کافی ہے پورے 1 مہینے کی گفتگو کے لیے. امام نے بڑے زبردست موضوعات کو اس میں شامل کیا، لیکن بہرحال ہم اس کو آج انشاءاللہ صورت میں مکمل کریں گے، بلکہ ہو سکتا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. حلنی بحلیت الصالحین، امام فرماتے ہیں معبود مجھے تو صالحین کے زینت سے مزین فرما، والبسنی زینت المتقین، اور مجھے متقین کے لباس سے جو ہے وہ منور فرما. میرا لباس متقین ہو، میری حلیہ یعنی جو زیورات پہنا جاتے ہیں مجھے پالنے والے، مجھے وہ صالحین کی جو زیورات ہیں اس سے جو ہے وہ مجھے محلہ فرما، یعنی مجھے زینت دار فرما. اب پھر یہ والی بات میں نے عرض کیا کہ یہ دعائیں جو بڑی کامن یا بڑی اوپن قسم کی دعائیں ہوتی ہیں یہ بڑا آسان ہے، قرآن نے بھی اس کو کیا ہے، اہل بیت نے بھی دعاؤں میں شامل ہے. لیکن دعائیں مکارم الاخلاق ظاہراً جو کہا بھی جاتا ہے کہ سیف سجادیہ چوتھے امام کی زندگی کا وہ کارنامہ ہے کہ جب مشکل ترین حالات تھے اور بظاہر دین کو سمجھانے کا اور سکھانے کا اور دین کی رہبری جو ہے وہ بظاہر جو امام شو نہیں کر پا رہے تھے ایک واقعہ کربلا کے بعد اور مشکل ترین ادوار میں، تو امام نے دعائیہ ادب کا سہارا لیا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے چوتھے امام سرکار کے پاس ہی آیا ہے، اور بڑی عظیم الشان اور بڑی جلیل القدر قسم کی دعائیں جو ہیں وہ چوتھے امام سرکار کے پاس سے ہمارے پاس آئی. تو امام یہاں پر بھی وہ جو حلیت المتقین، وہ جو حلیت الصالحین، جو زینت المتقین کا جو ایک ہیڈ لائن امام بتا رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے امام جو ہے وہ باقاعدہ 19
میں نے کہا نا الگ الگ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں 16 سنگھار، تو امام نے گویا 19 پوائنٹس بتائیں کہ بابا یہ ان 19 بیوٹیز کو تم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے، تو تم کوالیفائی کرتے ہو حلیت الصالحین کے لیے، تو تم کوالیفائی کرتے ہو زینت المتقین کے لیے، جس میں سب سے پہلے بسط العدل تھا کہ معبود مجھے توفیق دے کہ میں عدالت کے معاملے میں جو ہے نا اس کو پھیلانے والوں میرا نام ہو، عدالت پیشہ افراد میں میرا نام ہو، عدالت پر عمل پیرا ہونے والوں میں، عدالت کو کیئر کرنے والوں میرا نام ہو، وَكَظْمِ الْغَيْظِ اور غضب کو چھپانے والوں میرا نام ہو، غضب کو پی جانے والوں میرا نام ہو، یعنی میرا کردار ایسا نہ ہو کہ میں غصے کے عالم میں بے قابو ہو جاؤں۔ اور میں نے عرض کیا کہ بہرحال غصہ آنا جو ہے وہ انسان کے بہرحال اس کے ایک جذباتی اس کی علامت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پروردگار نے غرائز انسان کے وجود کے اندر رکھیں، لیکن اس میں بے قابو ہونا یہ انسانی کمال نہیں ہے، اس سے انسان باہر نکل جاتا ہے انسانی کمال سے۔ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ اور معبود آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہو، آگ لگانے والوں میں میرا نام نہ ہو۔ وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ جو مختلف گروہ بندیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، میرا کام ان گروہ بندیوں کو مزید پختہ کرنا نہ ہو بلکہ اس گروہ بندیوں کو میرا کام کم کرنا ہو۔ اصلاح ذات البین خاص طور پر اگر دو مومنین میں جھگڑا ہے، دو جگہ ایک جگہ ناچاقی نا اتفاقی ہے، معبود میرا کام یہ ہو کہ میں اصلاح ذات البین کر سکوں، ان دونوں کو جو ہے وہ ملا سکوں۔ وافشاء العارفہ وستر العائبہ معبود میرا کام یہ ہو کہ میں نیکیوں کو پھیلانے والے میں پروپیگیٹ کرنے والوں میرا نام ہو، برائیوں کو چھپانے والوں میں ضرورت نہیں تذکرہ کرنے کی، جتنا ہو سکے خاموش ہو جائیں، چھپا دیں، ایسا لگے کہ ہمارے صرف جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ اب یقین جانیے سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ ہم سب اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ستر العائبہ ولین العریقہ وخفض الجناب حسن السینہ وسکون الریح، 4 جملے امام نے استعمال کیے۔ معبود میرا لہجہ بہت ہی نرم ہو، شائستہ ہو، خفض الجناح میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، حسن السیرہ میری سیرت جو ہے وہ بہت ہی اچھی سیرت ہو، سکون الریح میں یعنی سکون کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہو، بہت ہی نرم دلی کے ساتھ، آرامش کے ساتھ، وطیب المخالقہ اور اخلاقی خوشبو جو ہے وہ مسلسل میرے اندر موجود ہو، اور جناب علی جو ہے وہ ایسا ہو کہ میری زندگی کے اندر اچھے اخلاق آ رہے ہوں۔ پھر امام جو ہے وہ اگلا جملہ جو ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں والافضال علی غیر المستحق والقول بالحق وان عز واستخلال الخیر وان کثر من قول وفعل واستکثار الشر وان قل من قول وفعل۔ اور معبود مجھے ایسا بنا دے کہ جو حق نہیں رکھتا نا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اسی سلوک کو ترک کر دوں۔ یعنی ایک تو وہ انسان ہے جو اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی رکھتا نا میری طرف سے اس کے لیے اسے سلوک ہونا چاہیے، یعنی میرا کردار ایسا ہو کہ میں اس کے ساتھ فضیلت کا کردار ادا کر سکوں، اس کے ساتھ چاہے وہ استحقاق نہیں رکھتا، اس کے ساتھ جو ہے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں۔ یہ اگین ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی میں ہم کو اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ والقول بالحق وعن عز۔ اچھا اب اگین یہ جو امام نے شرط لگائی ہے، یا یہ جو امام نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیریکٹر کو تذکرہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے، والقول بالحق وعن عز، اور معبود مجھے یہ توفیق دے کہ میں حق کی بات کروں، چاہے وہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو، بھاری کیوں نہ ہو، سخت کیوں نہ ہو، مضبوط کیوں نہ ہو، یعنی حق بات کہوں چاہے کتنی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اچھا اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک دو باتوں کی وضاحت بطور خاص بہت ضروری ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی انہیں اگر حلیت الصالحین اگین زینت المتقین، اگر آپ کو اس منزل پر پہنچنا ہے، کوالیفائی کرنا ہے، میڈلز 19 میڈلز لگانے ہیں اپنے پاس، تو ایک اس کے اندر میڈل یہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی بات صحیح کرتا، چاہے وہ کتنی گراں گزرے۔
اچھا صحیح بات، ظاہر سی بات ہے بعض اوقات گناہ بھی گزرتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑی اہم ہے یہاں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے گناہ گزرنے والی بات ہو، صحیح بات ہو، میں یہ عرض کروں گا کہ بات ہونی صحیح طریقے سے چاہیے. یعنی آپ صحیح بات کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس صحیح بات کو آپ غلط طریقے سے کریں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. صحیح بات ہو لیکن صحیح طریقے سے ہو. بات کا صحیح ہونا اور ہے عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور صحیح طریقے سے ہونا اور ہے. بہت سی مرتبہ ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ صحیح بات بھی ہم غلط طریقے سے کر جاتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے، میں جتنا اس سوسائٹی کا حصہ رہا اور جب میں احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مختلف معاملات میں بیٹھتا ہوں، کاروباری معاملات میں بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، خاندانی معاملات میں بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، تو جب ہم ساری باتوں کو سنتے ہیں مختلف فریقین کی، تو ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آتی ہے کئی سارے موارد میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ مولانا بات صحیح ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن مولانا بہت غلط طریقے سے بات ہوتی ہے. یعنی یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ بات کا صحیح ہونا اور ہے، بات کا صحیح طریقے سے ہونا اور ہے. آپ صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنا سیکھیں، آپ صحیح بات کو غلط طریقے سے نہ کریں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا داری کی ہم بات کریں، واقعاً اگر بات غلط بھی ہے لیکن صحیح طریقے سے ہے تو انسان بعض اوقات اس کو پی جاتا ہے. میں نے ایک جگہ بھی عرض کیا، محفل مرسا کے درس میں بھی آج عرض کیا میں نے، مجھے ایسے افراد ملے کہنے کہ مولانا ایک شخص نے مجھے امپلائمنٹ سے نکال دیا، جاب لیس کر دیا، لیکن اتنا محبت سے ملا، اتنا محبت سے اس نے مجھے جو ہے فائر کیا کہ میں آج بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ملتا ہوں، یاد رکھتا ہوں اس کو. یعنی انسان بہرحال بہت ساری جاب سے نکالا جاتا ہے کسی وجہ سے، مطلب ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، کوئی اور ریزن ہے، آپ کوالیفائی نہیں کر پا رہے، آپ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اوکے. آپ کسی کو یہ والی بات پیار سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں مزید اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، بدتمیزیاں کر کے، باتیں سنا کر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو امپلائمنٹ سے نکالیں. دیٹس ناٹ فیئر. تو یہ جملہ اپنی جگہ بہت مکمل ہے. بالقول بالحق وان از، معبود میں کہوں صحیح بات ٹھیک ہے. یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ میں مثال کے طور پر ایک آدمی کوالیفائی نہیں کرتا تو اس کو رکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے صحیح بات کہنے اس کو بھاری پڑے گا مسئلہ نہیں، لیکن میں طریقہ کار تو ایسا اختیار کر سکتا ہوں باعزت جس میں جو انسان کو جو ہے وہ رسپیکٹ کا احساس ہو. تو بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک سیگمنٹ ہو گیا اس کا، ایک اپلیکیشن ہو گیا. بٹ دا تھنگ از کہ یہ بات اپنی جگہ بہرحال اٹل ہے کہ والقول بالحق اگر زینت المتقین اور حلیت الصالحین پر آنا ہے تو ایک اہم ترین شرط یہ ہوگی کہ انسان سچ بات بولنے کا حوصلہ رکھے، حق بات بولنے کا حوصلہ رکھے. اور میں پھر اس کی دو باتیں ضرور کروں گا یہاں پر کہ پھر چاہے وہ دوستوں میں ہو، چاہے وہ فیملیز میں ہو، حتیٰ ماں اور بیوی کے معاملات، یہ بہت سارے معاملات ہیں. یعنی انسان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ بابا یہ ایسا اور یہ ایسا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو بدتمیز، میں پھر اس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ بار بار باتیں اپنی جگہ، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو بدتمیزی کی اجازت مل رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اہلیہ مثال کے طور پر صحیح بات نہیں کر پا رہی، اب ضروری نہیں کہ آپ ڈانٹنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں. فرض کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی والدہ مثال کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر کوتاہی کر گئی، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو ماں سے بدتمیزی کی اجازت مل جائے گی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنا کیسے ہے، لیکن بہرحال یہ حوصلہ ہونا چاہیے. والقول بالحق وان از، ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے جناب علی مثلا ماں کی بات سنیں اس طرح سے کہ پھر بیوی اگر ذلیل ہو رہی اس کو ہوتی رہے، یا بیوی کی بات سنیں کہ ماں تڑپ رہی آپ ماں کو تڑپاتے رہے. نہیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنا ہے. کاروباری معاملات کے اندر، بھائی بہنوں کے معاملات کے اندر، دوستوں اور احباب کے معاملات کے اندر آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. امام فرما رہے والقول بالحق وان از، معبود میں سچ بات کر سکوں چاہے وہ وقتی طور پر جو ہے بھاری پڑ رہی ہو، گرا گزر رہی ہو. پھر امام اگلا جملہ فرماتے ہیں، اب تقریباً 2 آخری کے جملے باقی رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا لیول امام نے شروع کیا اسی کے اندر. پھر وہ 4 چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت خوبصورت باتیں. یہ
وَإِسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ. امام فرماتے معبود مجھے ایسا بنا دے حلیت المتقین. اچھا جب صالحین کی فہرست میں آپ کو آنا ہے، متقین کے لباس سے آپ کو آراستہ ہونا ہے، تو یہ تو آخر کی شرائط بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. استقلال الخیر یعنی میں خیر کو ہمیشہ کم سمجھوں، چاہے وہ واقعاً زیادہ ہو. من قولی و فعلی، میرے لیے زبان سے، میرے عمل میں نے جتنا بھی اچھا کیا، لیکن معبود مجھے وجود کو ایسا بنا دے کہ مجھے ہمیشہ کم لگے، جتنا بھی ہو جائے مجھے کم لگے. یعنی سب کچھ کرنے کے بعد مجھے لگے کہ یار میں نے بھی کچھ نہیں کیا. کمال ہے. اگر واقعاً انسان کو صالحین کی فہرست میں آنا ہے، اگر انسان کو واقعاً متقین کی فہرست میں آنا ہے، تو وہ سارے، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے کہ کیسا کہ کیسا بہت زیادہ خیر ہوگی، لیکن واقعاً جو لوگوں نے واقعاً خیر کیا، مکمل خیر کیا، ان کی زندگی خیر سے بھری ہوئی ہے ہر اعتبار سے، زبانی علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سوسائٹی میں فرض کرنے کے کتنے خیر کے کام انہوں نے کیے، ہمیشہ وہ یہی کہیں کہ بھائی معبود میرے کچھ بھی نہیں کر پایا. اور شاید اس کے پیچھے ایک راز سائیکلوجیکل یہ بھی ہے جو امام چوتھے امام کی زندگی میں ہے، کہ جو زہری کو سمجھا رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ بھائی دیکھو تم کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے برتن مت سمجھنا، اس لیے کہ جو تمہارے سن میں بڑے ہیں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ معبود جو میرے سن میں بڑے ہیں ان کی نیکیاں یقیناً مجھ سے زیادہ ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کے گناہ یقیناً مجھ سے کم ہیں، اور جو برابر کے ہیں مجھے اپنے گناہوں کا یقین ہے، ان کے گناہوں کا یقین نہیں ہے. لہٰذا اہل بیت اطہار کی زندگی میں آپ کی بات بڑی کامن سی نظر آئے گی کہ جب بھی نیکی کا کام کرو الٹیمیٹلی تم نے یہی کرنا ہے کہ بابا میں کچھ نہیں کر سکا. استقلال الخیر وَإِن كَثُرَ، چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، من قولی و فعلی. اور پھر اس کا بالکل اپوزٹ جملہ ہوا استکبار الشر، استکثار الشر. اور خدا اور جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے، جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جو معصیت مجھ سے ہوئی، جو نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے ہمیشہ بڑی لگے، ہمیشہ، چاہے وہ کتنی کم کیوں نہ ہو. من قولی و فعلی وَإِن قَلَّ من قولی و فعلی، میری زبان سے، میرے عمل سے اگر میری غلطی ہے مجھے اس کو بڑا سمجھنا ہے. محبوب مجھے ایسا بنا دے مجھے اپنی کوتاہیاں بڑی لگیں، مجھے اپنے گناہ بڑے لگیں، مجھے اپنی معصیت بڑی لگے، مجھے اپنی نافرمانی بڑی لگے، مجھے اپنی غلطی بڑی لگے، چاہے وہ واقعاً بہت چھوٹی غلطی ہو. بات غلطی اور نیکی کے چھوٹے بڑے ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لباس صالحین، زینت صالحین تک آنا ہے، لباس زینت المتقین تک آنا ہے، حلیت صالحین تک آنا ہے، یعنی اس بلندی پر پہنچنا ہے جس بلندی پر اہل بیت اصحاب کے نزدیک کے افراد اصحاب پہنچے ہیں، جن بلندیوں پر فائز ہوئے، تو پھر یہ خصوصیات اپنے اندر اپنانی ہے. پھر امام اس 19 باتوں کے بعد اب جملہ دیکھیے امام کا، وہ اکمل ذالک لی، اور معبود اس کو ان ساری باتوں کو کمال پر پہنچا دے، اکمل مکمل کر دے. کس طرح سے؟ بالدوام الطاعہ ولزوم الجماعہ، اس طرح سے کہ میری اطاعت دائمی بن جائے اور جماعت سے وابستگی میری لازمی ہو جائے. اب یہ لفظ جو امام نے استعمال کیا بدوام الطاعہ ولزوم الجماعہ، یعنی معبود یہ ایسا نہ ہو کہ ساری خصوصیات صفات یہ وقتی طور پر آ جائے، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن بڑا انسان انجوائے کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا، بہت اچھے طریقے سے نیک بھی ہو گیا، دعائیں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، رمضان کا مہینہ گیا ختم. وہ قصہ مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں خیر فرق نہیں پڑتا، جاپان کسی سے بھی کہ کسی نے کہا کہ صاحب کسی جاپانی سے بات ہو رہی تھی روزے کے حوالے سے، کسی نے کہا بھائی بڑا مشکل ہے تمہارا روزہ، تم بھوکا پیسہ رہنا پڑتا ہے. تو مسلمان تھا، وہ جذباتی ہو گیا، اس نے کہا بھائی صرف بھوکے پیسہ رہنے کی بات تھوڑی ہے، روزہ واقعی مشکل عبادت ہے. کیسے مشکل عبادت ہے؟ کہا بھوکا پیسہ تو ایک طرف، ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، ہمیں گناہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں، یہ اجازت نہیں، وہ اجازت نہیں. وہ جاپانی سنتا رہا، اور جب ساری باتیں بول دی سلمان نے جذبات میں، تو کہا کہ اچھا تمہیں صرف ایک مہینہ چھوڑنا پڑتا ہے ان ساری باتوں کو، ہمیں تو سارا سال چھوڑنا پڑتا ہے ان باتوں کو. غور فرما رہے ہیں. دوام الطاعہ، رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک مہینہ نیک بن جائیں تو باقی 11 مہینہ جو ہے وہ ہم پروردگار کے
احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور معصیت میں لگ جانا ہے. یہ مہینہ تو بطور خاص پریکٹس کا ہے کہ اس میں اور ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا. ورنہ جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا، غیبت تو ویسے بھی نہیں کرنی، کسی کا ناحق مال تو ویسے بھی نہیں کھانا، ماں باپ اور پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا احترام تو ویسے بھی کرنا. بدوام الطاعہ ولزوم الجماعہ، اور میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ لازم و ملزوم رہوں. یعنی گروہ ہے اہل بیت اور مومنین کو جو ہے نا میری زندگی سے معبود نہ نکال لیں. یعنی یہ میرے یہ کمال پر پہنچیں گی ساری باتیں جب میں جو ہے وہ اطاعت دائمی ہو جائے گی ولزوم الجماعہ، اور جب میں جماعت کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاؤں گا. پھر امام صاحب نے 2 چیز اور فرماتے ہیں، وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالرَّفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ بِمُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ. اور معبود اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک بات اور 2 باتیں اور بھی ڈال دے، میں اہل بدعت کو رد کروں جو دین میں اپنی مرضی سے امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں، جو دین میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اضافہ جات لے کر آتے ہیں، اور جو دین میں اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے لاتے ہیں. معبود میرا کردار ایسا ہو کہ میں دین میں بڑھاوا کرنے والوں کے ساتھ جناب کے ساتھ میں نہ ہوں. میں دین وہی لوں جو اہل بیت اطہار کا دین ہے، وہ مستعمل الرأی المخترع، اور جو اپنی رائے سے پتہ نہیں کیا کیا عمل کرنے لگتے ہیں، کس کس طرح کا عمل کر. میں اس وقت مثالیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں عزیزان گرامی، لیکن کوشش کریں دین وہ لیں جو اہل بیت اطہار کا دین ہے، جو خالص دین ہے. ہر دن نئی سے نئی کوئی بات آ رہی ہے اور دین کا حصہ بنتی جا رہی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ معبود رفض اہل البدع. دیکھیے عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، مرض کروں ہمارے پاس وقت اب اتنا زیادہ نہیں بچا. جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں نا قربتاً اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. کسی بھی مقام پر اگر مجھے پتہ ہے کہ پروردگار نے اس طرح سے حکم نہیں دیا تو میں کم از کم یہ کہہ کر وہ عبادت نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح سے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میں کر لوں، ٹھیک ہے، مجھے انداز اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر لو، مجھے اچھا لگ رہا ہے. لیکن آپ کہو کہ دین نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، ائمہ طاہرین نے کہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے مراجعین بھی جب مخالفت کرتے ہیں تو بڑے تمیز سے، بڑے پیار سے. آپ دیکھیے واقعاً عجیب ہے یہ اخلاق مراجعین. کسی معصوم کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن مراجعین نے کیا لکھا کہ دیکھو معصومین کے دربار پہ اگر سجدہ ہو رہا ہے، اگر تمہاری نیت خدا کا شکر ادا کرنے کی ہے اور تم شکر خدا کا سجدہ کرے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اب مثال کے طور پر آپ اس جگہ پر سجدہ کر ہی رہے ہیں تو اب دل میں نیت یہ ڈال دیں کہ معبود میں اس چوکھٹ پر سجدہ کر رہا ہوں، جس چوکھٹ پر آ کر میں نے خدا کو سجدہ کرنا سیکھا تو میں اسی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کر رہا ہوں. وہ اہل بیت اطہار کے ادب میں آپ کو ایک معصوم نہیں ملیں گے کہ جناب علی کسی بھی معصوم کے روضے پر، کوئی قبر مطہر پر کوئی معصوم آئے ہوں اور انہوں نے وہاں پر سجدہ کیا، آپ کو ایک نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال رفض اہل البدع ومستعمل الرأی المخترع، جو اپنی رائے پر عمل کر رہا ہے، ایجاد مخترع یعنی اختراع کر رہا ہے وہ، اور معبود مجھے بچا لے ان لوگوں سے. تو بہرحال چوتھے امام کا دور تھا جب صوفیزم بہت اپنے پروان چڑھ رہا تھا ایک دم سے، اور حتیٰ ایسے صوفی بھی نظر آتے تھے جو چوتھے امام کو بھی باقاعدہ طاؤس یمانی کا قصہ مشہور ہے. ایک دن جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں آیا مسجد الحرام کے اندر، میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں کہ ایک جوان جو ہے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، جی طرح سے گریہ کر رہا ہے، رات کا سناٹا، اکیلا، کوئی آدمی آئی نہیں. کہتا ہے کہ میں طاؤس کہتے ہیں میں چلا گیا ان کے پاس، دیکھوں یار یہ کون نوجوان ہے، کیوں اس طرح سے گریہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ کر رہا ہے، کتنے گناہ کر کے آیا ہے. کہتا ہے جب اس نوجوان نے اپنی عبادتیں دعائیں ساری مکمل کی، سجدہ مکمل کیا، گریہ کرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا مسجد الحرام میں جو ہے وہ پرنالے کے پاس مقام عبادت تھا چوتھے سجاؤں کا، کہ جب جوان نے سر اٹھایا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی. میں جس کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین بن علی کا لال سید سجاد زین العابدین. اب طاؤس کہتے ہیں کہ میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی، سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں. کہتے ہیں اتنا کہہ سکا مولا آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے آنسو بہا رہے ہیں.
اس طرح سے آپ فریاد اور آہوزاری اور گریہ و بکا کر رہے ہیں. مولا آپ کی جد امیر کائنات، آپ کی جدہ فاطمہ زہرا، آپ حسین بن علی کے فرزند. سلمان نے فرمایا کہ طاؤس تم حسب نسب کی بات مت کرو. اب دیکھیں یہ انداز اہل بیت اطہار کا کہ کتنا کرٹیکل مقامات پر موقع پر امام نے کس انداز سے نصیحتیں کی ہیں. اب طاؤس جیسا شخص سامنے ہے جو اپنے آپ کو بڑا صوفی سمجھ رہا ہے. امام نے فرمایا طاؤس حسن نسب کی بات مت کرو، پروردگار نے جنت کو نیکوکاروں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو بدکاروں کے لیے بنایا چاہے وہ سید عربی کیوں نہ ہو، سید قریشی کیوں نہ ہو. تو یہ جملات امام کے بہرحال انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ انسان سوچے. فضل اگرائی مولا سید سجاد کا نام آیا، یہ جملہ ذکر مصائب کا مولا سید سجاد کے حوالے سے. اب کل جب رات درس ہوگا تو مولا امیر کی شب ضربت ہوگی، ظاہر سی بات ہے مولا امیر کا تذکرہ ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ عرض کروں چوتھے امام سرکار کے حوالے سے. زندگی میرے مولا کی جو ہے وہ اپنے بابا کو روتے اور کربلا والوں کے مصائب کا تذکرہ کرتے گزر گئی. ہمیشہ سید سجاد نے کربلا کو یاد کیا. راوی کہتا ہے ایک دن مجھے پتہ چلا کہ امام ایک مزرعے کی طرف گئے ہیں مدینہ منورہ سے باہر، یعنی پرفضا مقام پر گئے ہیں جہاں پر لوگ ریلیکس کے لیے جاتے ہیں، سکون کے لیے جاتے ہیں. کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آج امام جو ہے وہ تھوڑا سا اچھے موڈ میں ہوں گے، ہنستے مسکراتے موڈ میں ہوں گے. کہتا ہے میں اسی لالچ میں امام کے پاس چلا گیا کہ امام سے ملوں، امام کے ساتھ جو ہے بیٹھوں تھوڑا خوشگوار ماحول میں. کہتا ہے نزدیک پہنچا، میرے کانوں میں گریہ کی آواز آئی، میرا مولا گریہ کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا. کہتا ہے میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے کہا مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کتنا گریہ کریں گے. کہتا ہے جب میں نے جملہ کہا نا کہ مولا کب تک گریہ کریں گے، کہتے بے اختیار سید سجاد نے جملہ کہا کہ من حال ہم کیا بتائیں. تمہیں پتہ ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف جو نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، لیکن انتقال نہیں ہو گیا تھا. یعقوب جانتے تھے، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا. من حال میں نے اپنے 18 یوسف کربلا کی زمین پر بے گور و کفن دیکھے. سید سجاد کیسے گریہ نہ کرے. من حال کہتا ہے جب یہ جملہ سنا تو مجھے ایک دم سے خیال ہے، میں نے جملہ کہہ دیا. میں نے کہا مولا شہادت پر آل محمد آنسو نہیں باتیں، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں. کہتے بس یہ جملہ سننا تھا، تڑپ گیا میرا مولا. اب ظاہر سی بات ہے انسان کے ذہن میں جملہ آیا کہہ دیا، رو پڑے امام سجاد. کہتا ہے رو کر امام نے کہا من حال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے. ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ یہ بھی آل محمد کی میراث تھی کہ علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں بے مغن و چادر کے دیار بدیار پھرائی جاتی ہو، قدم قدم پر سید سجاد چادر مانگتا ہو. کبھی پتھر برسائی جاتے ہو، کبھی کوڑے برسائے جاتے ہو، کبھی ہمیں باغی کہا جاتا ہو، کوئی چادر دینے والا نہ ہو، کوئی آل زہرا کا پرسان حال نہ ہو. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما. صاحبان اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود اخلاق کریمہ اور صفات جمیلہ کو اپنے وجود میں، اپنے کردار میں لانے کی، اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. حلیت الصالحین زینت المتقین سے ہم سب کو منور فرما. اپنے آخری جو تمام اسرباز زماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.